لیڈر ٹی وی کے پروگرام روبرو میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ایوب شیخ، اور آج آرٹس کونسل آف پاکستان کی 14ویں عالمی اردو کانفرنس کے موقع پہ ہم نے کوشش کی اور گزارش کی ہے اپنے محترم اور نامور لنگوسٹ اور بلکہ یہ کہیں کہ جو کہانی لکھتے ہیں زبان کی اور زبانوں کے حوالے سے، جو بھی مسائل ہیں ان کے حوالے سے ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں، اور ان کا اپنا ایک موقف بھی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ یہ زبان جو ہے وہ جڑ ہے کسی بھی معاشرے کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، قومیتوں کے حوالے سے۔ تو انہوں نے پاکستان کی آرٹس کونسل آف پاکستان کی 14ویں عالمی کانفرنس کے جو افتتاحی اجلاس میں کلیدی مقالہ پڑھا، اس میں بھی انہوں نے چیف منسٹر سے کو یہ مطالبہ کیا تھا اور گزارش کی تھی کہ 5 سے 6 قومی زبانیں بنانے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، اور اس بارے میں ان کو پیش قدمی کرنی چاہیے۔ اور اس بارے میں جناب ڈاکٹر طارق رحمان صاحب جو ہیں ان کے اپنے وہ ہے خیالات تو ہم جاننا چاہیں گے کہ لیڈر ٹی وی کے جو ناظرین اور سامعین ہیں ان سب کو معلوم ہو جائے کہ ڈاکٹر طارق رحمان صاحب جو ہے وہ کس نوعیت کی باتیں زبانوں کے حوالے سے کرتے ہیں۔ اور میں نے اس میں ایک زحمت دی ہے، ایک ہمارے بہت ہی زبردست شاعر اور آج کل پاکستان کی ہیومن رائٹس کمیشن کے جنرل سیکریٹری اپنے دوست حارث خلیق صاحب کو کہ وہ بھی اس محفل کا حصہ بنے اور کچھ سوالات اپنی طرف سے جناب طارق رحمان صاحب سے پوچھیں۔ طارق صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، سب بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا، اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ پاکستان جو ہے وہ کثیر القومیتی، کثیر النسل، کثیر الزبان، کثیر الثقافتی ایک علاقہ ہے جی جی، تو اس میں کیوں کر ممکن ہوگا کہ ایک قومی زبان ہو اور وہ پورے پاکستان کی ہو؟ کیا اس کے امکانات کبھی بھی ہوں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں پہلی غلطی یہی تھی یہاں کے جنہوں نے حکومت کی شروع میں، ان کا خیال یہ تھا کہ ایک زندہ قوم بنانے کے لیے ایک زبان چاہیے، ایک مذہب چاہیے، ایک یہ ایک وہ ایک۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ جہاں بہت زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں وہاں ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے کہ جب بھی یہ تجربہ کیا گیا ہے تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے۔ اس کی وجہ اصل میں زبان نہیں ہوتی، اس کی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ زبان جو لوگ بول رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہوتا۔ زبان لہٰذا علامت بن جاتی ہے ان کے اٹھنے کی کہ بھئی ہمیں انصاف دو، دیکھو ہماری یہ چیز الگ، ہماری وہ چیز الگ ہے تم سے، تو کیوں ہمیں ہانک رہے ہو ریوڑ کی طرح؟ یہ ہوتا ہے۔ اب پہلے تو یہ لیں کہ کن ملکوں میں یہ تجربہ کامیاب ہوا کہ ایک سے زیادہ زبانیں ہوئیں، ورنہ وہ ملک ٹوٹ جاتے۔ کینیڈا میں دیکھ لیجئے، جو فرینکوفون تھے، فرینچ چاہتے تھے، تو انہوں نے پہلے تو یہی تھا کہ اتنا جھگڑا تھا کہ وہ علیحدہ ہو رہے تھے کیوبیک، اس کے بعد میں انہوں نے فرینچ کے ساتھ پازیٹیو ڈسکریمنیشن کی۔ یہ انہوں نے کہا کہ نوکری بیوروکریٹ کر نہیں سکتا اس علاقے میں جب تک وہ فرینچ نہیں جانے، تو آج تک تو ٹھیک ہے وہ ساتھ ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بیلجیم میں یہ ہوا کہ چھوٹا سا ملک ہے لیکن فرینچ کی غلبہ تھا، فرینچ کا غلبہ تھا، اور جو فلیمش سپیکنگ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیوں ہے بھائی، سائن بورڈ تک ہماری زبان میں نہیں ہے، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ اب وہ یہی ہے کہ 2 زبانیں ان کی نیشنل لینگویج ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں تو بہت پہلے یہ تجربہ ہو چکا ہے۔ تو اچھا، انڈیا میں یعنی یہ صحیح ہے کہ کشمیر کے ساتھ تو ظلم ہے اور بھی جگہ ہوگا، یہ ظلم تو نہیں رکا، لیکن زبان کا مسئلہ ان کا تب سے ٹھیک ہوا جب سے انہوں نے یہ اسٹیٹس بنا لی جو زیادہ تر زبان کے اوپر ہیں۔ تو یعنی زبان سینٹر تھی، وہ مسئلہ تو انہوں نے کم از کم کچھ حد تک حل کر لیا۔ کچھ اب بھی ہے ساؤتھ انڈیا میں، کیونکہ ہندی کی ڈومینیشن جو سینٹرل ایلیٹ ہے وہ اب بھی چاہتی ہے، تو وہ مسئلہ اب بھی ہے، لیکن پھر بھی کافی کچھ انہوں نے حل کیا۔ تو یہاں بھی سیدھی سی بات تھی، بنگالی زیادہ تھے نمبر میں، اگر وہ کہہ رہے تھے ہماری زبان کو نیشنل لینگویج بناؤ، اس میں مسئلہ کیا تھا؟ لیکن وہ تو نہیں کرنا تھا۔ آخر جو کیا 1956 کی کانسٹیٹیوشن میں وہ بنی، تو تب کیا کہ جب وہ ان سے یہ نہیں بھتہ لیا گیا، اچھا لفظ نہیں ہے لیکن بہرحال ان سے یہ منوایا گیا کہ پیرٹی ہوگی، یعنی ان کی میجورٹی ایکویلٹی میں بدل دی گئی۔ اچھا، پھر یہی تو سندھ کی ڈیمانڈ تھی، اور کیا ڈیمانڈ تھی؟ یہی بلوچستان کی ڈیمانڈ تھی،
پختونوں کی بھی ایک زمانے میں یہ تھی وغیرہ. تو یہ کوئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی. پختونخوا آپ نام کر دیا تو کیا ہو گیا, وہ ٹوٹ تو نہیں گیا. اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, ان میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. اور سندھ میں تو خیر انگریزوں نے کیا تھا, وہ تو ایک چل رہی تھی چیز. اس کے اوپر ایوب خان کا یہ کہنا کہ جی وہ میٹرک تک سب چیز سندھی نہیں ہوگی, اس میں ہوگی, تو یہ ایک انسلٹ ہے. ان کو انسلٹ نہیں لگے گا اس کے اندر؟ بھئی لوگ آپ کی پوری یعنی کراچی کو کیپٹل سٹی کا نام دے کے وہاں پہ آپ نے نکالا, اب یہ برا نہیں لگے گا؟ اس کے علاوہ فیڈرل کے نام سے یعنی سندھ کہاں رہا پھر؟ اگر آپ نے یہاں امن چاہیے تھا تو پہلے دن سے یہاں لوگوں کے ساتھ, سندھیوں کے ساتھ, مہاجروں کے ساتھ, سب کے ساتھ انصاف, برابری, یہ سب کچھ کرتے تو شاید بہتر بھی ہو جاتا. تو یہ تو ایک لازمی چیز ہے کہ جب یہ مسائل یہ ہوں گے کہ ایک سے زیادہ زبانیں بولی جا رہی ہے تو سلوشن اس کا یہی ہے کہ وہ آپ بولنے دیں. اس کے علاوہ صرف بولنے نہ دیں بلکہ اس کے ساتھ انصاف دینے کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی چیزوں میں ان کے ساتھ انصاف ہو. وسائل کے حوالے سے اگر ٹیکس وہ آپ لیتے ہیں سب سے اور خرچ کرتے ہیں کسی کے اوپر, جیسے بنگلہ دیش میں ہوا, تو کام تو نہیں چلے گا. تو یہ تو ایک بہت معمولی سی بات ہے. میرے خیال میں اس میں کوئی تنازع ہونا تو نہیں چاہیے تھا, لیکن بات یہ ہے کہ وہ ڈومینیشن پھر رک جاتی. اور ڈومینیشن جو یہاں تھی وہ اس وقت اور اب بھی ہے, وہ پنجابی ایلیٹ کی تھی. اس زمانے میں مہاجر ان کے ساتھ تھے, اب نہیں ہے, لیکن اس زمانے میں پنجابی ایلیٹ کی ڈومینیشن تھی. اور پنجابی ایلیٹ ہی کے لیے بھی اب بھی برا ہے کہ ان کی ڈومینیشن رہے. ڈومینیشن تو کسی کی نہیں ہونی چاہیے, یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے, سب کے لیے اچھا ہے. ڈاکٹر طارق رحمان, آپ تعلق تو آپ کا متحدہ ہندوستان کے علاقے بریلی سے ہے. جی جی. تو آپ جس طرح زبانوں کے وکیل رہے ہیں اور اس پہ کتابیں بھی لکھی ہیں اور بہت سارا آپ کا ایک ماس اور بہت سارا لوگوں نے آپ کی کتابوں سے سیکھا بھی ہے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ پنجابی بحیثیت قوم, جی, انہوں نے یہاں کے ہمارے والے پنجاب میں جی جی اپنی زبان کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دی, تو آپ کو وہ اس طرح کا کیا احساس ہے اس بارے میں؟ دیکھیے, وہ یہ ہے کہ پنجاب پہ 1849 میں تو انگریزوں نے یہاں قبضہ کیا. اس کے بعد میں انگریز افسروں نے ایک پالیسی اختیار یہ کی کہ خطوط بھیجے اور افسروں سے پتہ کیا کہ بھئی کون سی زبان ہونا چاہیے. زیادہ تر افسروں نے, کیونکہ وہ ہندوستان سے آئے تھے, یعنی وہ ہندوستان جس کے اردو بولی جاتی تھی, ہندی بولی جاتی تھی, میری پیدائش جہاں ہے اس کو ہندوستان پراپر کہتے تھے, وہاں سے آئے تھے. ان کے منشیوں کی اور ان کی ایک ہی سوچ تھی کہ ہندوستانی جسے وہ کہتے تھے یہ ایک ڈومینیٹنگ زبان ہے, وہاں تو تھی. تو ان کی وہ پریجوڈس تھا پنجابی کے خلاف, جس کو وہ سمجھتے تھے گاؤں والوں کی زبان ہے, گوارو زبان ہے, یہی لکھتے ہیں. 2-3 افسر ایسے بھی تھے جو سیاسی طور پہ غلط سمجھتے تھے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر پنجابی ہوئی تو سکھوں کے پاس انہی سے تو طاقت چھینی تھی, وہ اوپر آ جائیں گے اور ان کی تو سیکرٹ زبان ہے, لہٰذا مسلمانوں کی بات نہیں تھی, سکھوں کی بات تھی. اچھا, فرنٹیئر میں بھی ان کو یہ خطرہ تھا, وہاں تو زیادہ افسروں کو خطرہ تھا کہ کہیں افغانستان کی طرف دیکھنا نہ شروع ہو جائیں پٹھان, اس لیے انہوں نے اردو یہاں لگائی. اب پنجابی ایلیٹ جو زیادہ تر ہے, ان کو نوکریاں وغیرہ اسی کے اندر ملیں, ان کا انٹرسٹ یہی ہے, اور یہ ذہنی طور کے اوپر بھی اس طرف ہو گئے. جیسے ہم لوگ زیادہ تر, اب یہ ہے کہ اردو میری مادری زبان تو ہے, لیکن میں تو زیادہ یعنی جو بولتا تھا اور جس میں سوچتا تھا, جس میں اب تک لکھتا ہوں, وہ انگریزی تھی. یہ تو پڑھنے وڑھنے کے بعد میں اور انصاف پسند ہونے کی وجہ سے میں نے ہر زبان کا انکلوڈنگ اردو بھی ذکر کیا, لیکن میری یعنی ذہنی جو کمفرٹ تھی سائیکولوجیکل, وہ تو انگریزی میں تھی. اب آپ کو اپنے اندر بھی جھانکنا پڑتا ہے کہ آپ میں کیا خرابی اور کیوں پیدا ہوئی. اب وہ نظام تعلیم سے پیدا ہوئی, میں نے تو جھانک لیا, وہ لوگ عام طور پہ نہیں جھانکتے. پنجابی موومنٹ اب بھی ہے, تھوڑے سے لوگ تھے, اب بھی تھوڑے سے لوگ ہیں, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کچھ کام کیے بھی ہیں. اور لیکن یہ صحیح ہے کہ زیادہ تر جو یعنی پنجابی ایلیٹ ہے وہ اردو اور انگریزی کا ساتھ دیتی ہے, وہ کلاس کے اوپر. اس میں ایک سپلیمنٹری کویسچن چھوٹا سا میں پوچھنا چاہوں گا. جی جی. پہلے تو وہ ان کو سکھوں کا جی جی نفرت یا غلبہ دونوں ملا کے انہوں نے کہا ان سے جان چھوٹ جائے گی, پنجابی نہیں سیکھیں. جی جی, ٹھیک ہے. سکھوں نے تو اپنے کلچر کو کہاں سے کہاں انہوں نے, پہنچا ٹھیک ہے, ہاں فلورش کیا. تو جب یہاں سکھ نہیں رہے اور ہم مسلم ہی رہے, تو پھر ان کو اپنی ماں بولی کے لیے کیوں یہ احساس؟ دیکھیں, سب سے بڑی تو میرے خیال اس میں بات یہ تھی نا کہ پنجابی ایلیٹ جو ہے وہ تو ایک رولنگ ایلیٹ تھی,
فوج کے اندر بھی ہے اور بیوروکریسی میں بھی ہے اور کمرشل بھی رولنگ ایلیٹ تھی. رولنگ ایلیٹس کا جو خاص مسئلہ ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ تمام صوبوں پہ غلبہ بھی تو رکھا جائے, اقتصادی طور پہ غلبہ رکھا جائے, انڈسٹری لگائی جائے, نوکریوں کے اندر غلبہ رکھا جائے. تو اب اردو کا نام استعمال کرنا بنگال میں خاص طور پہ وہ وہاں کی بات ہے, وہ تو زیادہ آسان تھا کہ بھئی ہم اپنی زبان چھوڑ رہے ہیں تو تم بھی تو پاکستان کے لیے کچھ کرو. تو اس رولنگ ایلیٹ کے لیے تو یہ فائدہ مند تھا نا یہ کہنا. یہ تو نہیں تھا کہ تم اپنی زبان سنبھالو ہم اپنی سنبھالتے ہیں, یہ تو ان کے لیے نہیں تھا. تو لہٰذا ان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں تھی پنجابی, اور اب بھی نہیں. ابھی ان کے انٹرسٹ میں رولنگ ایلیٹ کی ایک تو عادت نہیں ہے نفسیاتی طور پہ, دوسرے ان کے انٹرسٹ میں اب بھی نہیں ہے. ابھی ان کے انٹرسٹ میں یہی ہے کہ پاکستان کی شناخت ہو, پاکستانی کی شناخت ہو, اردو اس شناخت کے ساتھ جڑ جائے, اسلام اس شناخت کے ساتھ جڑ جائے, صوبہ نہ جڑے, ورنہ تو پھر ہر صوبے کی الگ الگ شناخت ہے, وہ پھر کیسے برداشت کریں. تو ان کے انٹرسٹ میں تو اب بھی یہی ہے. اس لیے انہوں نے پنجابی کو فی الحال ایک اس کو ترجیح نہیں دے رہے, اور اس کی جگہ اردو, یا اصل میں تو انگریزی کو دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اردو کو ترجیح پنجابی پہ زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک بہت اہم میں چاہتا ہوں سوال پوچھنا کہ دیکھیے یہ انسیکیورٹی آئی کہاں سے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مطلب اگر صوبوں کی زبان رائج ہو جائے, یعنی ہم تو اسے اپنی پارلانس میں تو ساری زبانوں کو قومی زبانیں کہتے ہیں, کثیر القومی ریاست سمجھتے ہیں پاکستان کو, بھارت بھی ہے پاکستان بھی ہے. تو یہ جو انسیکیورٹی ہے, یہ جو خوف ہے, یہ کس چیز کا ہے؟ چونکہ اگر سندھ میں سندھی رائج ہوئی تو, اور اسی طرح بلوچستان میں اگر بلوچی, براہوی, پشتو رائج ہو جاتی ہیں, خیبر پختونخوا میں پشتو اور ہندکو رائج ہو جاتی ہیں, یا دیگر جو اور زبانیں ہیں ان کی, اسی طرح پنجاب میں پنجابی اور پھر پنجابی کے مختلف لہجے ہیں, سرائکی ہے, یہ رائج ہو جاتی ہیں, تو آپس میں گفتگو تو یہ تمام لوگ اردو اور انگریزی میں ہی کریں گے نا. تو اس سے اردو کو یعنی کیا خطرات ہیں, یا انگریزی کو کیا خطرات ہیں, جو ایک عالمی زبان ہے, اردو ہماری رابطے کی زبان ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یعنی سبب کیا ہے اس انسیکیورٹی؟ اچھا دیکھیے, بنیادی سوال آپ نے کیا ہے. بنیادی یہ ہے کہ انسیکیورٹی اتنی پاورفل, اپیرنٹلی پاورفل ایلیٹ میں کہاں سے آئی؟ وہی. اچھا, اس سے سارے چیزیں جڑی ہوئی ہیں. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ایلیٹ حالانکہ پاورفل ضرور ہوتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بسیج سمجھتی ہے. کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو دیکھیں واقعی بسیج اس لیے سمجھتے ہوں گے کہ 55% تو بنگالی تھے, اور وہ شروع سے ہی بہت سی پالیسیز کے خلاف تھے. جب زبان کا مسئلہ حل ہو گیا تو 2 اکانومی تھیوری آ گئی, وہ خلاف تھے. دوسرے یہ کہ سندھ جو ہے اتنا بڑا, یہ یہاں سے فراہم ہوتا ہے ریونیو اسٹیٹ کو, کاٹن گروئنگ ہے, سرائکی بیلٹ کاٹن گروئنگ ہے, وہاں سے بھی ریونیو اسٹیٹ کو ہوتا ہے. فرنٹیئر جو ہے وہ شوگر کے علاوہ وہ وہاں سے ملتا ہے, یعنی افغانستان کے تھرو پہلے اس کی طرف دیکھا کرتا تھا. بلوچستان میں بھرا ہوا ہے یعنی اس سے منرلز وغیرہ سے, معدنیات سے. تو ایسی بات نہیں کہ انسیکیورٹی نہیں ہے, بالکل انسیکیورٹی تو ہے, اور انسیکیورٹی ایک مزاج کا حصہ بن جاتی ہے. جتنی ہی ایلیٹ پاورفل ہوتی ہے اتنی وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہوتا یہ کہ انسیکیورٹی کب نہیں ہوتی, کب کم ہو جاتی ہے, وہ ہوتی ہے کہ تمام لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں, وہ آپ کو واقعی چاہیں, آپ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہو واقعی صحیح معنوں میں, پھر انسیکیورٹی کم ہوتی. میجورٹیرینزم نہ ہو, پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی. سوئٹزرلینڈ میں نہیں ہوگی, کسی کو انسیکیورٹی نہیں ہوگی. جرمن اسپیکنگ سے زیادہ ہیں, لیکن وہاں چونکہ ریجنز تک کے چھوٹے چھوٹے ریجنز کے پاس بھی اتنی لوکل پاور ہے کہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہے. ہمارے یہاں وہ نہیں ہے, تو انسیکیورٹی تو ہوگی, اور وہ ہے اب بھی. آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ زبانوں کا مسئلہ اگر وہ پاکستان کی شناخت کے مسئلے کے ساتھ اور یعنی معاشی ترقی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے؟ چونکہ اگر آپ 1 یا 2 زبانوں کو ترجیح دیں گے تو جو لوگ وہ زبانیں نہیں جانتے ان کے لیے تو روزگار کے مواقع آپ مسدود کر رہے ہیں. بالکل. تو آپ کو کوئی اس کا حل نظر آتا ہے؟ چونکہ پاکستان کے آئین میں تو حل دیا ہوا ہے, جو آرٹیکل 251 ہے کہ آپ وفاقی سطح پر اردو, یعنی قومی اسمبلی کی کارروائی ہو یا سپیریئر کورٹس کی وہ اردو میں ہو, اور ہر صوبے میں اس صوبے کی اپنی منتخبہ زبان میں کام ہو. اچھا, 1948 کی قائد اعظم کی تقریر میں بھی یہ دونوں باتیں تھیں. دونوں بالکل. بنگالی بھی آدھی بات کوٹ کرتے تھے اور ہم بھی آدھی بات کوٹ کرتے ہیں. ہاں نہیں, وہ انہوں نے کہا ہوا ہے ایز فار یور پروونسز کنسرنڈ یو میں, بالکل یہ کہا ہوا ہے. لیکن اس میں دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں. پروونس کے پاس تو نوکریاں بڑی محدود ہوتی ہیں,
اور دوسرے یہ ساری نوکریاں یعنی حکومت کے پاس تو نہیں ہوتی. آج کل تو پرائیویٹ سیکٹر زیادہ اہم ہے. آج کل پرائیویٹ سیکٹر کے علاوہ یعنی وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر ہی کہہ دیں کہ بہت بڑے بڑے NGOs ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, اس کے علاوہ کارپوریٹ سیکٹر پورا کا پورا ہے, اسکولز ہیں, یہ سب بہت اہم ہے. وہ بھی تو کوئی زبان استعمال کرتے ہیں اور وہ طاقت کی زبان استعمال کرتے ہیں. وہ تو اردو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, وہ تو اردو نہیں ہے, وہ انگریزی ہے. نہیں, اردو عوام کو تقسیم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور جو اشرافیہ ہے وہ انگریزی استعمال کرتی ہے. یہی تو میں نے کل کہا تھا کہ اردو کا یعنی یہ رول یہ بھی ہو گیا ہے انفارچونیٹلی پاکستان میں کہ وہ ایک مارنے کی ایک وپ والی زبان ہے دوسری زبانوں کے لیے. ویسے اس بیچاری کو پوچھتا کوئی نہیں ہے, ویسے تو انگریزی کے پوچھے, لیکن اردو کا یہ استعمال ہے ہمارے یہاں. تو اب یہ کہ اب یہ اس کے اندر مسئلہ ہے. تو اگر ساری نوکریاں سرکار کے پاس ہوں بھی اور وہ ساری نوکریاں الگ الگ زبانوں میں دیں بھی, تب بھی سارے مسائل حل نہیں ہوں گے, کیونکہ نوکری سے تو سارے مسائل حل ہوتے ہی نہیں. وہ تو بہت زیادہ, وہ تو تب ہے کہ جب آپ نظام ایسا بنائیں کہ لوگوں کو نوکری کے علاوہ بھی ہر چیز کے اندر کچھ ایسا ہو کہ ان کو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ بہتر ہو جائے. اس کے علاوہ اس کے کوئی چانسز نہیں ہے. وہ جو عارف صاحب بات کر رہے تھے آج کہ پاپولیشن بڑھ رہا ہے, کچھ لوگ فٹ پاتھ کے اوپر سو رہے ہیں, ان کا پروپورشن بڑھ رہا ہے وغیرہ, تو اب یہ تو پھر ایسے ملکوں میں ہوتا ہے. اور یا تو پھر اس کے بعد کوئی سنگین واقعات ہوتے ہیں, یعنی جس کو وائلنس کہا جاتا ہے, وہ ہوتے ہیں. اصل میں لوگ تنگ آ کے مارا ماری کے اوپر اتر آتے ہیں. یا تو پھر یہ ہوتا ہے, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ بری حالت میں چلے جاتے ہیں, اور زیادہ دب جاتے ہیں, ان کے پاس وہ بھی سخت نہیں رہتی. دونوں چیزیں بہت بری ہیں. تو وہ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے سے دیکھنا چاہیے. وہ سب باتیں ٹھیک ہیں, پاپولیشن کم کریں وغیرہ وغیرہ اور وسائل بڑھائیں, وہ سب باتیں, لیکن وہ وسائل عوام پہ خرچ ہوں, واقعی خرچ ہوں, ان کو لگے کہ خرچ ہو رہے ہیں. یہی ایک حل ہے جو مجھے لگتا ہے پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی. ڈاکٹر صاحب ایک لینگویجز کے حوالے سے اکیڈمک کویشچن میں پوچھنا چاہتا ہوں. جی آپ چونکہ تدریسی ماحول میں اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی یا پھر آج کل لاہور میں پڑھا رہے ہیں, جی مجھے یہ بتائیں کہ یونیورسٹیز کا ان زبانوں کا توازن اور وہ بیلنس ٹھیک کرنے میں کوئی رول ہو سکتا ہے؟ یونیورسٹی کا ہو سکتا ہے بالکل. دیکھیے اگر یونیورسٹی کے اندر یعنی جیسے ریسرچ وغیرہ کہتے ہیں, اس کے اندر تو بہت بڑا یہ رول ہوتا ہے کہ آپ دوسرے ملکوں میں دوسری زبانوں میں جو کچھ بھی پبلش ہو رہا ہے وہ آپ لائیں, اس کو آپ یا تو ترجمہ کریں یا ویسے اس کو پڑھائیں لوگوں کو. یہ بہت بڑا رول ہو سکتا ہے, اور یہ ہوتا ہے بہت سے ملکوں میں. یعنی انگلش میں چیزیں زیادہ چھپتی ہیں. جو بھی انگلش میں اچھی چیز چھپتی ہے, جرمن میں وہ یا تو اسی طرح لے آتے ہیں ہائر لیول کے اوپر, کیونکہ ٹھیک ہے آپ انگلش میں ہی پڑھیں, یا پھر اس کا جرمن میں کر کے اور لوگوں کو بتاتے ہیں, ذرا اس سے لوور لیول یعنی بیچلرز لیول کے اوپر جرمن میں کر کے بتاتے ہیں. یہ یونیورسٹی کا بہت بڑا رول ہو سکتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ایران میں, افغانستان تک میں نے دیکھی تھیں کتابیں جو پشتوں میں تھیں میڈیسن پڑھانے کے لیے. آپ نے تو میڈیسن پڑھی ہے, تو وہاں تھیں, ہمارے یہاں نہیں ہے, اردو میں بھی نہیں ہے, ایک زمانے میں تو تھی. تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. دوسرے یہ کہ ٹھیک ہے انگریزی کے اندر اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے اور اتنی تیزی سے علم پڑھ رہا ہے کہ ہر چیز آپ صرف ان زبانوں میں اب نہیں کر سکتے. اوپر لیول, نیچے لیول تک تو ٹھیک ہے بالکل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے, اوپر لیول کے اوپر شاید آپ نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو یعنی کہتے ہیں لینگویج آف لائبریری لینگویج کے طور پہ آپ انگریزی اس لیول کے اوپر پڑھا سکتے ہیں. اور لیکن اس کے لیے بھی یہی ضروری ہے کہ آپ وہ چیزیں لائیں تو صحیح اور پھر ان کو پڑھائیں تو صحیح. ہمارے یہاں تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سوائے چند بہت اچھی یونیورسٹیز بھی ہیں, اس کے علاوہ تو یہی ہوتا ہے کہ نصاب پرانے ہوتے ہیں اور وہی پڑھائے جاتے ہیں جو اب شاید کہ ریلیونٹ بھی نہیں رہے, وہ پڑھائے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ ڈاکٹر سید نعمان الحق سے آپ واقف ہیں, جی اور ہمارے ایک یعنی وہ بھی فاضل لوگوں میں سے ہیں, علماء میں سے ہیں, نیئر ایسٹرن اسٹڈیز کے لینگویجز کے ماہر ہیں, اور کئی پاکستانی زبانیں بھی جانتے ہیں جو کہ لوگوں کے علم میں نہیں ہیں, جن سے وہ واقف ہیں, جو پاکستان کی دیگر قومی زبانیں ہیں, اردو, فارسی, عربی کے علاوہ.
ان کا ایک مضمون چھپا تھا کچھ عرصے پہلے اور اس پر خاصی ایک دلچسپ گفتگو رہی. زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ بھی چونکہ اس حوالے سے بہت اہم کام انہوں نے کیا ہے مادری زبانوں میں تعلیم کے موضوع پر, تو ان کی آپس میں اس پر ایک بحث ہوئی, علمی بحث. اور ڈاکٹر سید نعمان الحق کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں اب جو صورتحال ہے تو یہ تجزیہ تو بالکل بجا ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں, یعنی میں بھی آپ سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں جو آپ کا تجزیہ ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جس جگہ ہم کھڑے ہیں 2021 میں, وہاں پاکستان کے شہریوں کی اگر سب کی نہیں تو بیشتر کی 2 مادری زبانیں ہیں. اور یعنی اچھا اس سے ظاہر ہے کہ ہمارے جو دوست یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو اور مادری زبان دونوں اسی طرح سے آج کی نسل استعمال کرتی ہے, چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو یا کراچی سندھ میں ہو یا پنجاب میں ہو, بلوچستان میں ہو, گلگت بلتستان میں ہو. تو آپ کا یہ ایک ذرا دلچسپ بات ہے, یعنی میں ان سے کلیتاً اتفاق نہیں کرتا, لیکن اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے, یعنی ہم ذو لسانی ذریعہ نصاب تعلیم اور ذریعہ تعلیم کیوں نہیں فروغ دے سکتے؟ اچھا, بات یہ کہ نعمان صاحب میرے دوست ہیں. ایک تو میں نے وہ مضمون کسی نے بھیجا تھا, میں نے تھوڑا دیکھا بھی, پھر میں نے کہا میں خود نہیں, میرے دوست ہیں, اور اس عمر میں کیا اتنے تو دشمن نہیں پرانے ملتے جتنے وہ دوست تھے اتنی عمر کے, تو میں کچھ نہیں کہوں گا. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ زبان کا صرف کام کوئی چیز تدریس دینا, ایک دوسرے کو سمجھانا, یہ نہیں ہوتا. زبان ایک نفسیاتی چیز بھی ہے. آپ کو اپنی عزت یا بے عزتی بھی زبان سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. جب آپ کوئی زبان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے, یہ چاہے کتنی وہ مدر ٹنگ اس کی نہیں ہوئی, وہ اس کی ہوئی تو سیکنڈ لینگویج. اب دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ مجھے بھی انگریزی میں زیادہ آسانی ہوتی, لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اردو آج سے نہیں پڑھو گے یا اردو کوئی کم چیز ہے تو مجھے بھی برا لگے گا. تو حالانکہ مجھے تو انگریزی میں زیادہ آسانی ہوتی ہے لیکن پھر بھی برا لگے گا. تو اب یہ ہے کہ یہ ایک تشخص کی بات, اس کی بات ہے, اور بالکل ذہنی طور کے اوپر جب آپ یہ عزت نفس کی اور تشخص کی بات. تم پشتو نہیں, تم یہ نہیں, تمہاری جو مرضی مادری زبان ہو تم اردو ہی کو آج سے سمجھو گے اور اسی کے اندر سبق ٹھیک ہے, یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے. وہ خود کسی وجہ سے ایک, یہ تو ٹھیک ہے رابطے کی زبان اردو تو سب لوگ کہتے ہیں, وہ تو میں بھی کہتا ہوں, تو رابطے کی زبان ہے, ہونا اور چیز ہے, لیکن یہ اس کہنے سے مجروح ہوتی ہے, جو آپ کی شخصیت ہوتی ہے وہ مجروح ہوتی ہے. ایک طرح سے آپ اپنے آپ کو, اپنے اینسسٹرز کو, اپنے بزرگوں کو, سب کو اور ان کی زبانوں کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ بھائی تم لوگ تو اس قابل نہیں ہو کہ یہاں پہ. تو یہ میرے خیال میں لفظ رابطے کی زبان جو ہے جی, یہ کوئی کم مرتبہ ہے کیا؟ لوگ اس کو کیوں نہیں, یہ تو بڑی بات ہے. میں تو بڑی بات لنگوا فرانکا, میں تو رابطے کی زبان بڑی بات سمجھتا ہوں. تو رابطے کی زبان اتنا کافی نہیں ہے. اب یہ کہ اس کے اندر اس میں ویسے تو میڈیم آف انسٹرکشن ہمارے یہاں ہو کہاں رہی ہے, کون پشتوں میں کر رہا ہے, وہ تو پہلے ہی نہیں ہو رہی. لیکن یہ کہ اگر آپ ایک اسکالرز اگر یہ کہہ دیں کہ یہ کلیہ ہے تو وہ بات ٹھیک نہیں ہوگی. دیکھیے بڑی ہماری اس میں ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بات کو اگر یعنی ایک میں عرض کروں کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کی جو قومی زبانیں ہیں ان میں آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں لیکن پرائمری تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. بالکل, یعنی دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں اپنی زبان, یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں جرمن میں کوئی پی ایچ ڈی کرے لیکن اپنی مادری زبان میں کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے اور اس میں اس نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل نہیں کی. یعنی سندھ کے علاوہ, اور سندھ میں بھی یعنی سب جو ہیں کراچی میں بہت سے بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں ان کو پڑھائی جاتی سندھی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل مذمت بات ہے. اور سندھ میں بھی گجراتی تھی جو ختم ہی ہو گئی, گجراتی ختم, گجراتی اس کی اسکول کے اندر میں نے جیسے میں نے کراچی میں گجراتی میڈیم اسکولز تھے جب ہم بچپن میں, بالکل میں نے تو بالکل, تو اس میں یہی بات ہے کہ اچھا جو جس لیول کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں اگر وہ اسکول کا لیول ہے تو پھر تو وہ بات یعنی سائنسی نقطہ نظر سے بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ چھوٹے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے خود, میں نے ایک زمانے میں جب ریسرچ کی تھی تو دیکھا تھا کہ بچے وہ یعنی نہیں سمجھ رہے, یعنی وہ میں کہا تھا سوات کے بالکل کے آخری کنارے میں کلامی بولنے والے لوگ تھے, جب اس نے مجھے آتے دیکھا اس نے چھوڑ دی, وہ کلامی میں نہیں اردو میں آ گیا. تو پھر بچوں سے میں نے پوچھا تو وہ سمجھے ہی نہیں, وہ بیچارے سمجھے ہی نہیں. اس کے بعد میں وہ سوال تھوڑی بہت پشتو مجھے آتی, میں نے پشتو میں پوچھا تو اس نے پھر بھی کوئی سوال کیا کیونکہ پشتو اس کو پھر بھی سمجھ میں آئی.
اور اچھا پھر میرے ساتھ تھے وہ کلامی، اس نے کہا کہ بچے کو تو سب کچھ آتا ہے، کلامی میں آپ کو بتا رہا ہے لیکن ماسٹر بولنے نہیں دیتا، بنیادی ماسٹر اس کو مارے گا بعد میں۔ تو اب یہ ماحول ہے، اب یہ یعنی بچے کے لیے اس کی زبان میں نہ پڑھانا، ویسے یہ آج کل یونیسکو نے بھی اس کو کہا ہے اور کئی پیپرز اس کے اوپر شائع ہوئے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے کہ سب کی، چونکہ سیکنڈ لینگویج اب ہو گئی اردو، تو لہٰذا بچوں کو ان کی مادری زبان میں پڑھانے کا کلیہ ہی ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ڈاکٹر ہوا۔ صاحب ایک آخری سوال پوچھوں، بالکل بالکل۔ وہ یہ ہے کہ کیا ہماری جو پارلیمنٹ ہے جی اور اس میں لیجسلیٹرس ہیں، جی سینیٹرس ہیں، جی جی یا ایم پی ایز ہوتے ہیں، جی، ان میں اتنی پالیسی میکنگ کی اہلیت ہے سو فار دی انٹیلیجنس اینڈ ایفیشنسی؟ دیکھیے پارلیمنٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں اس وقت لگتا بھی ہے کہ کچھ لوگوں میں کم ہے تو ان کی سیاسی وجوہات ہیں۔ عام طور پہ وہ لوگ، بدقسمتی کی بات ہے کہ پارٹیز اس بات کے اوپر تعاون نہیں کرتی کہ ایک بات میں تو ہمیں ایک ہونا چاہیے کہ ہم اپنے عوام کی طرف دیکھیں اور کسی طرف مت دیکھیں۔ وہ اور طرف دیکھتے ہیں، صرف سارے اگر مل جائے تو پھر تو کبھی بھی اس میں کوئی بات نہیں۔ ہر ملک میں پارلیمنٹ میں کوئی پی ایچ ڈیز نہیں ہوتے، ظاہر ہے عوام کے سیاستدان ظاہر ہوتے ہیں، عوام کے اور نمائندے وہ ہوتے ہیں۔ کر سکتے ہیں اگر یہ چیزیں چھوڑ دیں تو کر سکتے ہیں، مطلب کوئی عوام ایسی کی بات طرف نہیں۔ دیکھیں۔ عوام کی طرف دیکھیں، کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ بالکل کچھ نہیں ہوا، کچھ چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں۔ لینگویج کے اوپر بھی بل پیش ہوئے ہیں، کئی بار پیش ہوئے ہیں، پینڈنگ ہے۔ ابھی بھی پینڈنگ، دیکھتے غلط طرف، دیکھتے غلط بس۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے انتہائی محترم لنگوسٹ پروفیسر ڈاکٹر طارق رحمان صاحب اور ہمارے ساتھی حارث خلیق صاحب، جن سے ہم نے ایک مختصر گفتگو زبانوں کے اور مادری زبان کے حوالے سے کی، اور ہم چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے جیسے طارق رحمان صاحب نے فرمایا کہ سیاستدانوں کو صرف عوام کی طرف دیکھنا چاہیے، وہ مختلف سمتوں میں دیکھتے ہیں تو مسائل حل نہیں ہوتے۔ کسی اور پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک جناب ڈاکٹر طارق رحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا، جناب حارث خلیق صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت بے حد شکریہ۔